ایک نوجوان کا میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے۔ 3 دن سے وہ نوجوان فاقے میں تھا، مجاہدہ نفس میں مشغول تھا، دشت و صحرا کے سفر کیا کرتا تھا کہ اب اس کو دریا میں بھوک بھی لگی تھی۔ ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، اس شخص نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا، مگر جب سیب کھایا تو خوف خدا بھی دل میں تھا۔ اسے خیال آیا کہ اس سیب کا مالک تو میں نہیں ہوں، یہ کہیں اور سے آیا ہے اور میں نے بغیر اجازت کھا لیا ہے۔ اب وہ تحقیق کے لیے اس دریا کے کنارے کنارے وہ نوجوان چلنے لگا۔ اب جب بہت آگے جانے کے بعد اسے دریا کے کنارے ایک بڑی عظیم الشان عمارت بھی نظر آئی اور ایک باغ بھی نظر آیا جس میں سیب کے درخت بھی تھے، اور ایک درخت تو ایسا تھا جو بالکل ہی دریا کے کنارے تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اسی درخت سے یا اسی باغ سے یہ سیب دریا میں گرا اور میں نے بہت دور وہ تیرتا تیرتا مجھ تک پہنچا، میں نے کھا لیا ہے، تو اب اس کا مالک جو ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہ باغ کے مالک کے پاس چلے گئے۔ اب جب باغ کے مالک کے پاس جا کر معافی مانگی کہ حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں اور ایک سیب کا حق بخشوانے آیا ہوں۔ اب جو باغ کے مالک تھے نا، دراصل وہ بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑی ہستی تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ سمجھ گئے کہ اس نوجوان کے دل میں بڑا خوف خدا ہے۔ آج کے دور میں تو لاکھوں روپے لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، اس دور میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ یہ ایک سیب کا حق بخشوانے اتنا لانگ ٹریول کر کے میرے پاس آیا ہے، یہ بندہ اسپیشل ہے، اس کے اندر بڑا خوف خدا ہے۔ اچھا، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادی تھی جن کی عمر 48 سال ہو چکی تھی، ذرا یاد رکھیے گا یہ بات کو، 48 سال ہو چکی تھی اور ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پہلے تو اس نوجوان سے کہا کہ تم 12 سال تک پہلے میری خدمت کرو، پھر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے امتحان کتنا بڑا کہ 12 سال تم نے میری خدمت کرنی ہے۔ اللہ اکبر! وہ نوجوان کیسا خوف خدا کے والا کہ 12 سال اس نے خدمت پوری کی۔ کہ حضور اب تو معاف کر دیں، اب تو ٹائم پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ایک اور بھی کام کرنا ہوگا، اور سنو اس میں 4 عیب ہیں۔ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، پیر سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، کانوں سے بہری ہے، تم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ کیسا امتحان ہے! ایسی معذور لڑکی جس کے اوصاف بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اندھی لولی لنگڑی ہے، 48 ایئرز 48 سال کی عمر بھی ہو چکی ہے، مگر وہ کمال کا نوجوان تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اگر کسی کا حق تلف ہوا ہے اور اس نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ذرا سوچیں کہ یہ ہم سب لوگوں کے لیے کتنا بڑا درس ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کسی کا مال دبا لیتے ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہیں، جھوٹ بول کر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ذہن ہوتا ہے میرا کوئی بگاڑ تھوڑی سکتا ہے، کیا کر لے گا غریب آدمی، کیا بگاڑ لے گا میرا۔ یہ بہت بڑی بھول ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا کمال کا جملہ سنا کہ انہوں پنجابی میں کہا کسی نے کہ تندرست اور تگڑے آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو۔ یہ جو کمزور ہوتا ہے نا اس سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ تو کہا کمزور جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا، جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی قدرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، رحمت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، پھر ظالم کا ٹھکانہ نہیں بچتا۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھو جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے نا، پھر ظالم کو وہ پکڑ ملتی ہے، پھر ظالم پر وہ عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی وہ برباد ہوتا ہے، اور آخرت کا حساب تو پھر بڑا ہی نرالا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے، میں 3 لاکھ روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 30,000 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں 3 کروڑ روپے کی بات نہیں کر رہا، 3 پیسے، امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بندے کو 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی 3 پیسے کے بدلے۔ اب سوچے وہ شخص جو لوگوں کے حق دباتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار سامنے والا بھول گیا ہے، اس کو تو یاد ہی نہیں ہے۔ ارے اس کو یاد نہیں ہے مگر تمہیں لوٹانا ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نوجوان پہلے تو 12 سال خدمت کی، پھر ایسی لڑکی سے، ایسی عورت سے شادی کے لیے بھی تیار ہو گیا، نکاح ہوتا ہے۔ یہ نوجوان جب اپنے کمرے میں جاتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اندر تو نہایت ہی خوبصورت دوشیزہ موجود ہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی اندھی نہیں، کوئی لنگڑی نہیں، کان بھی ٹھیک ہیں،
گھبرا گئے. حضرت عبداللہ صومعی کے پاس آئے تو آپ نے کہا نہیں بیٹا یہی میری بیٹی ہے, تمہاری دلہن یہی ہے. دراصل میری بیٹی کی میں نے بہت خوب اچھے طریقے سے تربیت کی ہے. میں نے جو کہا نا یہ اندھی ہے, یہ اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. جو میں نے کہا یہ بہری ہے, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس نے کبھی حرام سنا نہیں ہے. جو میں نے یہ کہا کہ وہ لنگڑی ہے, وہ اس لیے کہا کہ اس نے کبھی پیر حرام کی طرف بڑھائے نہیں ہے. ہاتھ کے بغیر والی اس لیے کہا کہ ہاتھ حرام کی طرف اٹھے ہی نہیں. میرے بیٹا یہ تمہاری ہی زوجہ ہے, جاؤ زندگی اچھے انداز میں اس کے ساتھ گزارو. ذرا سوچئے گا یہ جوڑا کیسا تھا کہ ایک طرف ایسی پاک نیک عورت ہے, اس قدر پارسا خاتون ہیں, اور دوسری طرف جو نوجوان, ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام سیدنا ابو صالح محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ وہ تھے. اب ذرا سوچیں یہ دونوں جب ملتے ہیں, جب ایسا مبارک جوڑا بنتا ہے, تو آپ کو معلوم ہے ان کے یہاں اولاد کون پیدا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ, ان کے یہاں کوئی اور نہیں, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں. یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے اپنے اس ولی کامل کے لیے گویا کیا شاندار جوڑا ملایا. ماں باپ ایسے تھے, اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی جو ولیوں کے سردار بن گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ, پیران پیر کی تو یہ شان ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے نا. اللہ اکبر. ایک تو خوف خدا, حقوق العباد, بندوں کا حق کس قدر اہمیت کا حامل ہے, ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی. دوسری بڑی اہم بات, حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو غوث اعظم کے بھی نانا جان ہیں, انہوں نے اپنی نیک اور پارسا بیٹی کا نکاح جن سے کیا, اس میں کیا دیکھا؟ پیسے پوچھے, بیٹا بینک بیلنس کتنا ہے, جائیداد کتنی ہے, خاندان کون سا ہے. انہوں نے نیکی دیکھی, خوف خدا دیکھا, ایسا نوجوان دیکھا کہ جو اللہ کے خوف میں مبتلا ہے. آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. آج ہم نکاح سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ یہاں مجھے والدین بھی سن رہے ہیں, نوجوان بھی سن رہے ہیں. میں کچھ بات والدین سے کرنا چاہتا ہوں, کچھ بات نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں. مدنی چینل پر بھی مجھے والدین بھی سن رہے ہوں گے, نوجوان میرے بھائی میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی. ذرا غور سے سننا میری بات. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں, خاندان کیسا ہے, مالدار ہے کہ نہیں, جہیز کتنا لائے گی, بس. اور آگے بس ٹھیک ہے, 2-3 چیزیں چیک ہو گئی. اچھا لڑکا ڈھونڈنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ کماتا کتنا ہے, کوئی بری عادت تو نہیں. اچھا بری عادت میں ہمارے نزدیک بری عادت کون سی ہے جو دنیا والے بری سمجھتے ہیں؟ شرابی تو نہیں ہے, جواری تو نہیں, ہیروئنچی تو نہیں, نشئی تو نہیں. ٹھیک ہے یہ بھی گناہ ہے, مگر کیا نماز نہ پڑھنا کوئی برائی نہیں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کماتا ہے, یہ پوچھتے ہیں کہاں سے کماتا ہے, حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. اچھا ان دونوں طرف جو معاملات چیک ہو رہے ہیں, ان تمام باتوں سے بڑھ کر ایک بات ہے جو ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, نارملی نہیں پوچھتے, کہ اس لڑکا یا اس لڑکی کا عقیدہ کیا ہے, اس کے بلیفز کیا ہیں, اس کے عقائد کیا ہیں, اللہ, اس کے رسول, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کے بارے میں اس کی سوچ کیا ہے. یہ اتنی بڑی مسٹیک ہے کہ جناب ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بیٹی کی شاندار تربیت کی, پردہ بھی کروایا, اللہ, اس کے رسول, صحابہ, اہل بیت, اولیاء کرام کی محبت اس کے دل میں ڈالی, غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو مرید بھی بنایا, اور اس کے دل میں غوث پاک کی محبت بھی ڈال دی. مگر شادی کرتے وقت یہ نہ دیکھا کہ وہ لڑکے والے جن کے یہاں میں بڑا خاندان تو دیکھ رہا ہوں, اس کی گاڑی اور بنگلہ تو دیکھ رہا ہوں, اس لڑکے کی آمدنی تو دیکھ رہا ہوں, یہ نہ دیکھا کہ وہ دین میں کیسے ہیں. وہ نیک عبادت گزار بچی کی جب شادی ہوئی, تھوڑے دنوں بعد پتا چلا کہ اس بیچاری بچی کا پردہ ہی ختم کروا دیا گیا. وہ بچی تو ماں باپ کے کہنے پہ چلی گئی اس خاندان میں, اچھا پردہ بھی ختم کروایا گیا, اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کا ذہن بھی خراب کرنا شروع کیا کہ تم یہ نبی پاک کا میلاد کیوں مناتی ہو, یہ غوث پاک کا ذکر کیوں کرتی ہو, یہ ولیوں کی باتیں کیوں ہوتی ہیں. ارے ساری زندگی جو تم نے کمائی کی تھی وہ تم نے ادھر رشتہ کر دیا, تم کو یہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. اچھا پھر اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بچی کا ہاتھ آپ دے رہے ہیں, یہ جو رشوت کا کام کر رہا ہے, جو سود کا کام کر رہا ہے, حرام کما رہا ہے. مجھے بتاؤ نا یہ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ آپ سوچیں یہ نسلوں کا فیصلہ ہے. آپ نے اپنی بچی اس خاندان میں دی. سود کمانے والے کے بارے میں احادیث میں کیا روایت ملتی ہیں؟ یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے لڑائی لڑ رہا ہے. آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی دے رہے کیونکہ آپ نے یہ دیکھا کتنا کماتا ہے. یہ تو توفیق ہی نہیں ملی کہ چیک کرتے حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے. سوچنے والی بات ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟
ارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، اللہ نے کیسی نیک اولاد عطا فرمائی. آپ اگر ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ کریں گے جن کی عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، روزی حلال نہیں، تو کیسے آنے والی نسلوں کا حال برا نہیں ہوگا. اور بالکل اسی طرح اے نوجوانوں سنو، کتابوں میں ایک بات پڑھی میں نے، ہے بڑی عجیب بات، کہ نوجوان جتنے ہیں نا جن کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں، کتابوں میں لکھا کہ تم پر تمہاری ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے. اب بندہ کہا یار ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا حق کہاں سے آ گیا؟ کہاں ہونے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جی جناب، کیونکہ ماں ہی پہلی ٹیچر ہوتی ہے، ماں ہی پہلی درس گاہ ہوتی ہے. ارے ماں ہی نمازی نہیں ہے تو وہ کیسے بچوں کو نمازی بنائے گی؟ ماں ہی دیندار نہیں ہے تو بچوں کے اندر کیسے دین آئے گا؟ اللہ اکبر. غوث اعظم کی شان تو کیسی تھی، آپ جب 5 سال کے قریب پہنچے، مدرسے لے کر جایا گیا، قاری صاحب نے کہا بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. الف لام میم سے پہلا پارا سنایا، سیقول سے دوسرا سنایا، تلک الرسل سے تیسرا سنایا. سناتے سناتے غوث پاک نے پہلی نشست میں زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا اتنے پارے پہلی باری میں؟ اور پڑھو. کہ مجھے اتنے یاد ہیں. کہ کدھر سے یاد ہو گئے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں ہی قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہے، یہ اللہ کریم نے شاندار مقام دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو. مگر سیکھنے کو کیا ملا؟ ماں حافظہ تھی نا، بچہ پیٹ میں تھا، ماں قرآن پڑھتی تھی. آج بچہ پیٹ میں ہو، ماں فلمیں دیکھ رہی ہے، ماں گانے سن رہی ہے. جو ماں بے پردہ بازار میں گھوم رہی ہے اس کی بچیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ پلیز اے میرے نوجوانوں، یہ تم پر بھی ذمہ داری ہے. صرف یہ نہ دیکھو لڑکی کیسی ہے، ہمارے ایک ہی کانسیپٹ ہے، دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے. ارے یہ شکل و صورت یہ چند دنوں کا پیار ہے، ساری زندگی گزارنی ہے. دیکھو دین میں کیسی ہے. اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو حدیث سناتا ہوں. کچھ لوگ تو شادی اسی لیے کرتے ہیں، بڑا خاندان ہوگا، بڑا پیسہ آئے گا، ارے جناب بڑا نسب ہوگا، بڑی فیملی کے ساتھ ذرا میرا تعلق ہو جائے گا کہ میں فلاں خاندان کا داماد ہوں. سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. نمبر 1 اس کا مال، نمبر 2 حسب نسب فیملی خاندان، نمبر 3 حسن و جمال، اور نمبر 4 دین. 4 چیزوں کو چیک کرنے والے کرتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. یعنی ان 3 چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، دیندار ہونا ضروری ہے. پتا چلا بڑا پیسہ ہے، بڑا حسن و جمال ہے، عقیدہ ہی درست نہیں ہے، دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، بے حیائیاں ہیں. بتاؤ نا آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ تو دیندار کا انتخاب یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بے شک دنیا بہترین استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کے باوجود نیک اور صالحہ عورت دنیا کے مال و متاع سے بھی افضل و بہترین ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے نیک اور پارسا بیوی عطا کی ہے. دعا مانگا کرو اللہ سے، اور اپنی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کو کہیں کہ میرے لیے اگر رشتہ ڈھونڈنا ہے تو نیک عورت ڈھونڈیے گا، با پردہ ڈھونڈیے گا، با حیا ڈھونڈیے گا، اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء سے محبت کرنے والی ڈھونڈیے گا تاکہ میری آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت ہو. بالکل اسی طرح اگر کسی بچی کے لیے آپ نے لڑکا ڈھونڈنا ہے، ارے یہ نہ دیکھو اگر ایک رشتہ ٹھکرا دوں گا تو پھر کیا ہوگا، اچھا خاندان ہے، ارے کوئی بات نہیں، عقیدے میں تھوڑا بہت تو فرق ہے، تھوڑا بڑا معاملہ ہے، پیسے بڑے اچھے ہیں، تھوڑا بہت حرام کماتا ہے. دیکھو یہ مت کرنا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو. لوگ کہتے ہیں رشتے چھوڑ دوں گا تو بچی کا رشتہ پھر نہیں ہوگا. ارے تم ایک ایسا رشتہ ٹکراؤ، اللہ تمہارے لیے اور آسانیاں کر دے گا. ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور آنے والی نسلوں کے فیصلے درست کرنے ہیں. ورنہ میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے تو جذباتی طور پہ فیصلے کر ڈالتے ہیں، بعد میں خود سر پکڑ کر رو رہے ہوتے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں، یہ خاندان غوث پاک کا واقعہ سنایا ہے میں نے، غوث پاک کے والدین کا واقعہ سنایا ہے کہ آپ کے نانا جان نے کیا شاندار انداز اپنایا تھا یہ رشتہ کرنے کا. دوسری بات جو اس واقعے سے سیکھنے کو ملتی ہے، یہ بھی والدین کے لیے ہے کہ اگر ہم نیک ہوں گے نا تو ہمارے بچے نیک ہوں گے. ہم یہ چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، ہم نہ سدھریں. ایسا نہیں ہوتا.
माँ बाप को पहले सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को अपनी आदतें बेहतर करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक बने तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। वो वालिद कैसे उम्मीद रखता है कि मैं 5 टाइम नमाज ना पढ़ूं, सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ूं और मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए, खुद शराब पीता हो और कहे मेरा बच्चा नेक बन जाए। वो माँ कैसे उम्मीद रखती है खुद बेपर्दा घूमे और कहे मेरी बच्ची बापर्दा हो जाए। नहीं जनाब, हमें बदलना होगा। बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं, बच्चे पहले माँ बाप को देखते हैं। मैं आपको मिसाल के जरिए समझा देता हूं। देखिए, जिस घर में नमाज होती है, दादा दादी नमाज पढ़ते हो, नाना नानी नमाज पढ़ते हो, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ रहे होते हैं। वो जा नमाज बिछाएंगे, अब्बू के साथ आके छोटा बेटा खड़ा हो जाएगा। छोटी बच्ची जिसको दुपट्टा बांधना भी नहीं आता, वो दुपट्टा बांधेगी, अम्मी जान या नानी जान के साथ पढ़ना शुरू कर देगी। क्यों? वो जो देखते हैं वो अपनाते हैं। अब घर में नमाज की बजाय गाने बाजे हों, घर फिल्में ड्रामे हों, घर में गाली गलोच हो, घर में बुरे काम हो, उनके बच्चों पर क्या असर होता है? उनके बच्चे बाहर गालियां दे रहे होते हैं, उनके बच्चों पर इंस्पिरेशन ही यही होती है। तो प्लीज, अगर आप चाहते हैं, और हमें चाहना पड़ेगा, हाँ, ये भी मैं आप कुरान की आयत सुनाने जा रहा हूं, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना, और ये हुक्म कुरानी है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। ऐ ईमान वालो, अपनी जानों और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसके ईंधन आदमी और पत्थर हैं। उस आग से बचाने का हुक्म दिया गया है हमें। आगे फरमाया, उस पर सख्त कर्रे यानी ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह का हुक्म नहीं टालते और जो उन्हें हुक्म हो वही करते हैं। जब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये आयत सहाबा के सामने तिलावत की ना, तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपने अहलो इयाल को जहन्नम की आग से कैसे बचा सकते हैं? प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने अहलो इयाल को उन चीज़ों का हुक्म दो जो अल्लाह अज़्ज़ वजल को महबूब हैं, और उन कामों से रोको कि जो रब ताला को नापसंद हैं। तो हत्तल मकदूर अपनी पूरी कोशिश करनी है अपनी औलाद को गुनाह से बचाने की, उन्हें नेकी का रास्ता दिखाने की। मगर यहाँ एक और बात भी समझनी है, औलाद की तरबियत तो करनी है, लेकिन वालिद पर लान नहीं कर सकते, तान नहीं कर सकते। अगर किसी का बेटा जो है वो फर्माबरदार नहीं बनता, किसी का बेटा नमाजी नहीं बनता, तो कहीं यार ये देखो बाप खुद तो नमाजी बेटे को नमाजी नहीं बना सका। तो एक लिमिट तक जिम्मेदारी है, वो नहीं मानता, उसके नसीब में हिदायत नहीं। तो हम किसी की औलाद की वजह से किसी के वालिद पर लान तान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करने जाएंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। काबिल कौन था? हजरत आदम का बेटा था ना, कुफ्र पर मौत हुई। हजरत नूह का बेटा कनान, उसकी कुफ्र पर मौत हुई। तो अंबिया के बेटे भी ऐसे थे। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह करीम करम फरमाए तो किसी चोर और डाकू के घर में भी वली को पैदा कर देता है, और किसी की उसकी खुफिया तदबीर है कि बड़ी नेक हस्ती हो। अब अगर यजीद पलीत की जो कारस्तानियां हैं, उसकी जो बदबख्तियां हैं, हम भी कहते हैं वो पलीत था, लानत का मुस्तहिक है, लेकिन उसकी शैतानियों की वजह से सैयदुना अमीर माविया रदियल्लाहु तआला पर लान करना यह दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर किसी की औलाद की वजह से किसी के वालिद पर लान तान किया जाएगा तो फिर यह सिलसिला बहुत ऊपर तक जाएगा। तो बहरहाल ये वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की शानदार तरबियत करें। और आज के दौर में अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के माहौल को, माँ बाप के लिए भी तो सहूलत हो गई ना। खुद तरबियत करना मुश्किल था, आज लाइफ बड़ी बिजी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए दावत इस्लामी में मदरसतुल मदीना मौजूद, जामियतुल मदीना मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों के लिए मौजूद, इस्लामी बहनों के लिए मौजूद, तो पूरी फैमिली के लिए मदनी चैनल मौजूद। इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास, इतने सारे तरीके हैं कि अगर हमारा जहन बन जाए कि मुझे अपने आप को भी बचाना है, अपनी औलाद को भी बचाना है, अपनी फैमिली को भी सुधारना है, तो अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल हमारे सामने है। तो बहरहाल इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है। अब सुभान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत होती है। अल्लाह करीम ने कैसा मर्तबा दिया। आइए ज़रा गौसे आज़म का एक थोड़ा सा तारुफ भी सुन लें, ताकि हमें गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बायोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए। आप जो है, आपका नाम अब्दुल कादिर, कुन्नियत अबू मुहम्मद है, मुहय्युद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाले, और गौसुस तकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस मददगार, ये आपके मशहूर अलकाब हैं। हुज़ूर गौसे आज़म 470 हिजरी को जीलान में पैदा हुए। आप 91 ईयर्स 91 साल आपकी उम्र मुबारक थी।
561 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वलियों के वली हैं, पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर और सुल्तानुल औलिया हैं। जिस तरह आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह विलायत में बहुत बुलंद मर्तबा रखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता। आपकी करामतें तो बड़ी बयान की जाती हैं, बेशक आप वलियों के वली हैं, मगर आप इल्म में भी बहुत ऊंचे मकाम के मालिक हैं। आप अपने ज़माने के सबसे बड़े मुफ्ती थे, बाकायदा फतवे भी लिखा करते थे और मदरसे में पढ़ाया भी करते थे। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। ठीक है, नौजवान बैठे हैं, स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, जरा गौर से सुने। पहला हिस्सा आपकी विलादत से लेकर 18 साल तक का, जो आपका यंग एज, यूथ जिसको कहते हैं, पैदाइश से लेकर जो 18 साल तक था, आप इसमें अपने आबाई वतन जीलान में ही तशरीफ फरमा रहे। जो दूसरा हिस्सा था 18 साल से लेकर 51 साल तक, ये ऑल टुगेदर 33 साल मजीद बनते हैं। इसमें गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जीलान से बगदाद आ गए, बहुत इल्म दीन हासिल किया, खूब मुजाहिदात भी किए, जंगलों में तशरीफ़ ले जाते, तन्हाई में रहकर अल्लाह पाक की इबादत करते और फ़िक्र व ज़िक्र में मसरूफ़ रहा करते। और फिर जो तीसरा हिस्सा है 51 साल से लेकर 91 साल तक, ये 40 साल बनते हैं, ये 40 ईयर्स का टाइम है। इसमें आपने बाकायदा दर्सो बयान का सिलसिला शुरू किया, नेकी की दावत को आम किया, इल्म दीन की रोशनी फैलाई, हिदायत के चिराग जलाए, लोगों को दीन हक की राह दिखाई, सुन्नतों को आम किया और हज़ारों भटके हुओं को सीधे रस्ते का मुसाफिर बना दिया। अच्छा, ये एक बड़ा कमाल का गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की ज़िंदगी का एक यूँ समझिए कि खूबसूरत सा जायज़ा है। जीलान में 18 साल जब हो गए ना, तो आपने अपनी वालिदा से कहा कि माँ जी, अब मैं बगदाद जाना चाहता हूँ और इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। कैसे माँ बाप थे, पहले ही से तरबियत शानदार थी, नेक और पारसा तो पहले ही थे, बेटे को रोका नहीं। ये उन वालिदैन के लिए दर्स है कि बच्चा जब नेकी के रास्ते पे जाता है तो उसको रोकने लगते हैं। अरे बेटा, इतना दीन में ना जाओ, अभी से दाढ़ी कहाँ रखोगे, अभी से कहाँ तुम दीन के कामों में इतने आगे जा रहे हो, अभी तो जिंदगी गुजारनी है। बच्चा दीन की तरफ बढ़ता है। कैसे बदकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनके दिल में तशवीश बढ़ती है। खुदा की कसम, दिल में खुशी बढ़नी चाहिए कि या अल्लाह, ये तेरी मेहरबानी कि आज के पुरफितन दौर में मेरा बच्चा सिनेमा नहीं मस्जिद की तरफ जा रहा है, शराब के अड्डे की तरफ नहीं मदनी काफिले में जा रहा है, वो बेहयाई वाली किताबें नहीं दीन की किताबें पढ़ना चाह रहा है। अरे ऐसे माँ बाप को तो बच्चे की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मगर हमारे पास ऐसे वाकयात आते हैं कि बच्चा नेक बनना चाहता है, माँ बाप दिल तोड़ रहे होते हैं, माँ बाप सख्ती कर रहे होते हैं। सुनो, आपकी माँ ने क्या कहा, कि बेटा जरूर जाओ, मगर अब हमारी तुम्हारी मुलाकात महशर के मैदान में होगी। क्योंकि उस जमाने में ट्रैवल होता था, लंबा ट्रैवल। माँ को पता था बेटा वापस आने से पहले मैं दुनिया से चली जाऊंगी, मगर कितनी बड़ी कुर्बानी थी। माँ ने नसीहत क्या की कि बेटा हर हाल में सच बोलना है। बेटा चला गया, कुछ पैसे भी दिए माँ ने, कुर्ते में सीकर। उस जमाने में तो काफिले रोडों पे जाते थे, डाकू भी डाका मारते थे, तो पैसे 40 दिनार के करीब आपको आपके कपड़े के अंदर सी कर दे दिए। काफिला जैसे ही आगे गया, कुछ रास्ते में रात हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफिले के पैसे जो है वो छीन लिए। 18 साल के आप नौजवान थे, डाकुओं को उम्मीद तो नहीं थी कि इस नौजवान के पास कुछ पैसे होंगे, मगर किसी ने पूछ लिया, बताओ ये नौजवान तुम्हारे पास क्या है? आपने कहा 40 दिनार हैं। अच्छा 40 दिनार कहाँ हैं? कई कपड़े के अंदर छुपे हुए हैं, सिले हुए हैं। अजीब नौजवान है, पैसे भी बता रहा है, जगह भी बता रहा है कहाँ छुपा के रखे हैं। सरदार को बुलाया, कि सरदार एक नौजवान अजीब सी बातें कर रहा है, कहता है कपड़े में पैसे छुपे हुए सिले हुए भी हैं। सरदार आया, कहा नौजवान कितने पैसे? का 40 दिनार। कहाँ है? बोले लिबास में सिले हुए हैं। कहा नौजवान लोग तो हमसे माल छुपाते हैं, तुम खुद ही बता रहे हो, क्या वजह है? अल्लाह अकबर। देखो सच्चे की जबान से जब बात निकलती है तो कैसा असर रखती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मेरी माँ ने बस मुझसे एक वादा लिया था कि बेटा हर हाल में सच बोलना। आपने सवाल किया, मैंने बता दिया, पैसे इधर पड़े हुए हैं। अब मुझे एक बात बताइए, गौसे आजम ने कोई बयान नहीं किया है, कोई रिवायतें आयतें नहीं सुनाई, सिर्फ आपने सच बोला। अल्लाह अकबर। उस सच्ची जबान से जब वो जुमले निकले ना, तो वो डाकुओं के सरदार के दिल में पेवस्त हो गए। वो डाकुओं का सरदार कहता है, ज़ारो कितार रोने लगा, अपने साथियों से कहता है जरा देखो, ये नौजवान ने अपनी माँ से एक वादा किया है, ये उस वादे को पूरा कर रहा है। अरे मैं तो रब से किए हुए रोज वादे पामाल कर रहा हूं, मैं कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? डाकुओं का सरदार रोने लगा, अपने डकैती से तौबा की, सारे काफिले वालों का माल वापस कर दिया। अरे सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नहीं, पूरे काफिले वालों का माल सलामत रह गया। क्या सीखने को मिला? सच को आंच नहीं है,
हाँ, लोग कहते हैं यार झूठ बोलो तो ही काम बनेगा। नहीं जनाब, बनेगा नहीं, बिगड़ेगा। सच्चा जो है वो अल्लाह को बड़ा पसंद है। सच्चाई ये औलिया का तरीका है, ये नबी पाक का तरीका है। मुझे एक बात बताओ ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल जिंदगी जब गुजारी थी और मक्के के लोगों में अब ऐलान नबूवत का वक्त आया था, उस वक्त मेरे आका सफा की पहाड़ी पर खड़े होकर आपने एक अजीम शान ऐलान किया था, ऐ लोगों बताओ मैं कौन हूं। ये कैसा ऐलान होता है? ये बड़ा डिफिकल्ट होता है। अपने साथ रहने वालों के सामने ये पूछ लेना कि मुझे बताओ मैं कौन हूं, तो फिर लोगों को बड़ी बातें पता होती हैं। मगर मेरे आका की शान देखो, 40 साल उन खूनख्वार लोगों के दरमियान रहे थे, मगर सबकी जबान पर एक ही जवाब था, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। एक बात तो बताओ, बेहद मोहब्बत है आका से, बड़ी मोहब्बत है गौसे आजम से। आका अमीन हैं, गौस पाक सच्चे हैं, और ये नबी पाक को मानने वाला गौस पाक का दीवाना कैसे झूठ बोल देता है? अपने बारे में सोचो, कैसे फैजान मिलेगा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का? कैसे गौसे आजम की सच्ची गुलामी का दावा कर सकते हैं हम कि अगर जबान पे झूठ है तो? याद रखिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सिर्फ सच बोलना है। हमारे आका तो वो हैं जिनके बारे में बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। अरे सच्ची बात सिखाने वाले आका हैं, और नबी पाक का गुलाम कहलाने वाले की जबान पे झूठ। अच्छा, झूठ भी अब इतना आ गया है कि पहले तो लोग कभी कभी झूठ बोलते थे, हैं? लोग बताते हैं पहले कभी कभी कोई झूठ बोलता था, अब तो ऐसा लगता है कोई कभी कभी सच बोलता है। हर बात में झूठ, दोस्तों को हंसाने के लिए झूठ, कारोबार में माल बेचना है तो झूठ, माल खरीदना है तो झूठ, पैसे देने नहीं है तो झूठ, हर बात में झूठ। मजाक बन गया झूठ, तो इसको कोई बड़ा गुनाह समझता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। रिवायतों में आता है जब बंदा एक झूठ बोलता है ना, उसके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है कि उसके मुंह की बू से फरिश्ते 1 मील दूर हो जाते हैं। अब सोचो, झूठ बोल बोल कर फरिश्ते तो दूर कर दिए हैं, रहमत के फरिश्ते तो हो गए दूर। अब हम कहते हैं घर में बीमारी नहीं खत्म होती, परेशानी खत्म नहीं होती, बरकत नहीं आती, कारोबार में कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे तुमने झूठ बोलकर सारे रहमत के फरिश्ते तो दूर कर दिए। आओ ऐ गौसे पाक के चाहने वालों, अगर वाकई फैजान गौस हासिल करना है ना, वाकई 11वीं शरीफ की बरकतें हासिल करनी है, तो आज एक नियत करके जाओ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। नियत कर लें इंशाल्लाह, आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह, सच बोलेंगे। कभी कभी मुश्किल होता है सच बोलना, लेकिन आप यकीन करें जब आप सच बोलते हैं ना तो काम सीधा हो जाता है। मिसाल के तौर पे मदरसे के तलबा भी बैठे, स्कूल कॉलेजेस वाले भी बैठे होंगे, ऑफिस में जॉब करने वाले भी बैठे। अब किसी दिन आप लेट हो गए, ठीक है, अब लेट होने पर क्या बहाना होता है? वो ट्रैफिक जाम था, फला प्रॉब्लम हो गई थी, हैं, पैर में तकलीफ थी, तबीयत ठीक नहीं थी। अब कारी साहब, उस्ताद साहब, ये ऑफिस वाले तो मान गए कि आप आधा घंटा क्यों लेट हुए हैं। झूठ का गुनाह तो मिल गया ना, और आप जल्दी उठने वाले भी नहीं बने, क्योंकि आपको पता है जब लेट होऊंगा झूठ बोल दूंगा। लेकिन जिस दिन आपने कहा कि मेरी आंख ही लेट खुली थी, मैं खुद घर से देर निकला था, तो क्या होगा? छोटी सी या तो सजा मिलेगी या थोड़े पैसे काट लिए जाएंगे सच बोलने की वजह से। लेकिन फायदा क्या होगा कि अब आप कल जल्दी उठेंगे, हैं, आप झूठ से भी बच गए, आपकी रूटीन भी ठीक हो गई। और एक और बात याद रखें, जो झूठ बोलता है ना वो हमेशा परेशान नजर आएगा आपको। हाँ, किताबों में लिखा है झूठ बोलने वाले के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। झूठ बोलने वाला आपको मुस्तरिब, टेंशन में, परेशान दिखेगा। सच बोलने वाला बड़ा पुरसुकून दिखेगा, उसके चेहरे पे नूर होगा। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब लोगों को इस्लाम की दावत देते थे ना, तो कई बार ऐसा भी हुआ कि लोग जो प्यारे आका का चेहरा देखते ना, कहते ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है, ऐसा चेहरा। ये जो कहते हैं सच ही कहते हैं। हाँ, जो सच बोलता है ना, काम, क्वाइट, पुरसुकून, बड़ा रिलैक्स मिलेगा आपको। और उसकी वजह भी है, एक वजह भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे जिसकी आदत ही झूठ बोलने की है, आपसे मिला, कहाँ रहते हैं, मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी गरीब इलाके में रहता है, कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा जो गरीबों का इलाका होगा। अब उसको बताना नहीं है मैं वहां रहता हूं, तो वो कहेगा मैं तो जनाब केनाल रोड पे रहता हूं। अच्छा, अब बताया इसको घर कहीं और है, रास्ता बताया, इलाका बताया कोई महंगे इलाके का। अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि इसको मैंने एड्रेस जो ना केनाल रोड का बताया है। अब जब भी पूछेगा इसको यही बताना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा कहता है काम क्या करते हो, पता चला काम ठेला लगाता है। हालांकि ठेला लगाना कोई गलत बात नहीं, ये रिक्शा चलाता है। कहा जनाब मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा माशाल्लाह, उस बेचारे को क्या पता। अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि इसको मैंने ठेला नहीं बताया, इसको इंपोर्ट का बिजनेस बताया। ठीक है, फाइलें संभालनी पड़ती है उसको अपनी खुद ही। वो नहीं ऑफिस में जाते हैं 2 दिन बाद, भाई क्यों नहीं आए, 2 दिन छुट्टी हुई, वो नानी का इंतकाल हो गया था। हालांकि नानी जान पहले दुनिया से अभी हैं, मौजूद हैं, लेकिन अब सारी जिंदगी याद रखना पड़ेगा कि ऑफिस में नानी मर चुकी है, अब दोबारा कह नहीं सकूंगा कि नानी बीमार थी। तो जो झूठा होगा ना, उसने झूठ बोला हुआ होगा,
اور جہاں جہاں اس نے جھوٹ بولا ہے وہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اس کو مزید جھوٹ بولنے پڑیں گے. سچے کو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے, جب پوچھے بتا دوں گا کہاں رہتا ہوں, جب پوچھے صحیح بتاؤں گا کیا کام کرتا ہوں. جو چیز اپنے بارے میں بتانی ہے سچ بتائیں نا, تو آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی. جھوٹے کو ٹینشن ہوتی ہے. اللہ کرے آج یہ جھوٹ کی لعنت ہمارے اندر سے دور ہو جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ حوصلہ دیا کرو. ہاں, اپنے بچوں کو کہہ دیں کہ بیٹا کوئی غلطی ہو گئی مجھے بتا دینا, جھوٹ مت بولنا. اور وہ غلطی کر کے سچ بولے نا تو اس کو بہت زیادہ صدمات دیں. اس کو اتنا مت ڈانٹے کہ آئندہ پھر جھوٹ بولنے لگے. اس کو اس بات کی شاباش دے کہ چلو کم از کم تم نے سچ بات تو بتائی, تاکہ بچپن سے بچہ سچا بنے. غوث اعظم کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. آج ہم دانستہ یا غیر دانستہ اپنے بچوں کی خود ٹریننگ کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی. وہ کیسے؟ گھر میں فون آیا کسی کا, ابو نے کہا بیٹا ذرا کہہ دو ابو سو رہے ہیں. بیٹا دیکھ رہا ہے ابا جاگ رہے ہیں, مجھے کہہ رہے سو رہے ہیں. باہر دروازے پہ دستک ہوئی, کہا ابو گھر پہ نہیں ہے بتا کے آؤ. اچھا اس میں کبھی کبھی چٹکلا بھی ہو جاتا ہے, وہ بچہ آ کر باہر بتاتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ خود ہی جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں, تو وہی بچہ بچپن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب مرضی جھوٹ بول لو, ابو بھی تو کہتے ہیں. یہ نہ کرنا, خود بھی سچے بنے, اپنی اولاد کو بھی سچ سکھائیں. سچا اللہ کو پسند ہے, جھوٹا اللہ اکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کرے کہ آج ہم اس برائی سے بچیں. اور الحمدللہ غوث اعظم کی تو باتیں اتنی ہیں, ساری رات باتیں کرتے رہیں, غوث پاک کے فضائل سناتے رہیں, آپ کے واقعات سناتے رہیں, آپ کی کرامتیں سناتے رہیں, تو ہماری راتیں تھوڑی پڑ سکتی ہیں. اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. 2-3 باتیں مزید غوث اعظم کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں افغانستان کے ایک صوبہ ہے نیمروز, ٹھیک ہے, وہاں کا جو بادشاہ تھا نا اس نے ایک لیٹر بھیجا اور کہا حضور میں آپ کو کوئی جاگیر کا حصہ دینا چاہتا ہوں, تحفے میں آپ کو کوئی بہت بڑی زمین دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و عشرت سے رہیں. اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. دیکھو اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے. بڑی جاگیر آ رہی تھی, آپ نے کیا شاندار جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو مجھے راتوں کو جاگ کر عبادت کرنے کی سلطنت حاصل ہے نا, حکومت ہے میرے پاس ایک سلطنت ہے اور اس کا مزہ بڑا ہے, اور وہ رات جاگ کر رب کی عبادت کرنے کا مزہ ہے. تمہارے نیم روز کی جو قیمت ہے نا, تمہاری سلطنت کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں. بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج, جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں. کیا بات ہے میرے غوث اعظم کی. اور اے قادریوں, اے غوث پاک کے چاہنے والوں, دیکھو زندگی کا اصول بنانا, دنیا کے مال کے پیچھے نہ جانا, دنیا کے مال کے لیے کسی کی چاپلوسی نہ کرنا, اللہ پر بھروسہ رکھنا, رب پر توکل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا. جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. کچھ لوگ دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگ کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں, علم دین ہوتے ہوئے بھی اپنے علم کو گویا بیچ آتے ہیں. ارے بریلی کے تاجدار نے بھی تو سکھایا تھا نا, کروں مدح اہل دول رضا, اے رضا پیسے والوں کی مدح کروں مدح اہل دول رضا. پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیسے والوں کی مدح سرائی کروں. اور یہی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنے کو ملتی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درس و بیان شروع کرنا چاہا تو آپ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بیداری کے عالم میں ظہر کی نماز سے پہلے حالت بیداری میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے تم واعظ و نصیحت درس و بیان کیوں نہیں کرتے. میں نے عرض کی حضور میں ایک عجمی شخص ہوں. آپ عربی نہیں تھے نا, عجمی تھے. میں عجمی شخص ہوں اور بغداد کے عربی اور ماہر لوگوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منہ کھولو. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے اپنا منہ کھولا, میرے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک میرے منہ میں ڈال دیا. فرمایا اب واز کرو, اب نیکی کی دعوت دو. غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کے بعد مجھے اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے میرے منہ میں 6 بار اپنا لعاب دہن ڈالا. فرمایا اب واز کرو. اللہ اکبر. اب غوث پاک فرماتے ہیں میں نے بیان شروع کیا. اب بیان کی برکتیں کیسی ظاہر ہوئیں. 40 سال تک آپ بیان کرتے رہے. ہفتے میں 3 دن بیان فرماتے. غوث پاک بڑا علماء والا لباس پہنتے, اونچی جگہ ممبر پر بیٹھ کر بیان فرماتے. شروع میں تھوڑے لوگ ہوتے تھے, آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا گیا. اب لوگ دور دراز سے گھوڑوں, خچروں, اونٹوں پر سوار ہو کر آپ کا بیان سننے آتے. اس وقت تقریباً 70,000 لوگوں کا اجتماع ہونا شروع ہو گیا.
اللہ اکبر. اچھا غوث پاک کی ایک اور شان پتہ ہے کیا تھی؟ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، سب تک آپ کی آواز پہنچ جایا کرتی تھی. اچھا غوث پاک کے شہزادے حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں غوث پاک کی محفل میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ حاضر ہوتے تھے. 400 بڑے علماء تو ایسے تھے جو باقاعدہ قلم کاغذ لے کر آپ کے ارشادات لکھا کرتے، نوٹس لیا کرتے. کئی بار لوگ آپ کی محفل میں آ کر توبہ کرتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے ہاتھ پر 5,000 سے زیادہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے. اب یہاں پھر ہمارے لیے درس ہے. کئی اسلامی بھائی بیان میں درس میں جی چراتے ہیں. یاد رکھو بیان میرے آقا کا طریقہ ہے، بیان یہ صحابہ کا طریقہ ہے، بیان یہ پیران پیر کا طریقہ ہے. اخلاص کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ درس و نصیحت کا جو کام ہے یہ تو سعادت مندوں کا حصہ ہے. ہمیں نہیں معلوم ہمارا بیان سن کر کون نیک بن جائے، کس کو نماز کی توفیق مل جائے، کون توبہ کر لے. ہمیں معلوم ہے ہم گناہ گار ہیں، ہمارے بیان میں اخلاص نہیں ہے. مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سننے والا بخشا جاتا ہے اور اللہ اس کی برکت سے سارے مجمع کو بخش دیا کرتا ہے، سارے اجتماع کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر جب موقع ملے تو بیان سے جی نہ چرایا کریں، بیان کرتے رہا کریں، درس دیتے رہا کریں. یہ ولیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں ہمیں درس و بیان کا موقع ملتا ہے. آپ دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیں. اگر اسلامی بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں، آپ کو بھی درس و بیان کا موقع ملتا ہے. اور اسلامی بھائیوں کو تو ماشاءاللہ جب مدنی قافلے میں جائیں تو درس کا موقع، بیان کا موقع، اعلان کا موقع، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا موقع. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ولیوں کا طریقہ ہے، جو اولیاء کا طریقہ ہے. اور دیکھیں نا میرے آقا کو کتنا پسند ہے بیان کرنا. اور غوث پاک کی شان تو دیکھو کہ اپنا لعاب دہن بھی انہیں عطا فرما رہے ہیں. تو اچھی نیتوں کے ساتھ درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رکھیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، مگر آپ کی سیرت کا ایک اور بڑا کمال کا پہلو، اتنی بڑی شخصیت، اتنا جس کو کہیں کہ ولایت کا مرتبہ ہے، مگر خوف خدا کا عالم یہ تھا. اللہ اکبر. ایک بار حرم کعبہ میں آپ کو دیکھا گیا کہ آپ نے کنکریوں پر سر رکھے اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب کریم مجھے بخش دے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا، کیونکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کے سردار کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں مجھے شرمندگی سے بچانا، اندھا اٹھا لینا. اور آج ہم ہیں کوئی فکر ہی نہیں ایمان کی، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے اور آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں. ان کی نیکیاں کتنی، اللہ اکبر. غوث اعظم کی عبادتوں کے بارے میں آتا ہے 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. غوث پاک روز ایک قرآن ختم کرتے. اور قادری کہلانے والا پورا سال قرآن نہ پڑھے. سنو، پیران پیر روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. اور آج کہلاتا تو غوث پاک کا دیوانہ ہے، فرض نماز ہی قضا کر رہا ہوتا ہے. پوچھو نا اپنے آپ سے، ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیسی غلامی ہے اولیاء کرام کی؟ وہ تلاوت کرنے والے، وہ سجدے کرنے والے کئی سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، اور ہم ہیں نہ عشاء ادا کریں نہ فجر ادا کریں. کیسے لوگ ہیں جن کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں؟ مجھے بتاؤ کیسے فیضان ملے گا سیدی غوث اعظم کا اور اولیاء کرام کا؟ آج کچھ بدل کے جانا ہے، آج نیت کر کے جانا. اگر واقعی محبت ہے نا پیران پیر سے، اگر واقعی ان کا فیضان لینا ہے تو آج سارے نیت کر لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نہیں، ایسا زوردار نعرہ لگائیں شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت ضرور کریں گے. روزانہ انشاءاللہ ہم سنتوں پر عمل کریں گے. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے انشاءاللہ. اب نیتیں تو ہو گئی، اب اگر اپنی نیتوں پر استقامت چاہتے ہیں نا، پرماننٹ بننا چاہتے ہیں، تو اب دعوت اسلامی کے ماحول کو تھام لیجیے. کیا پیارا ماحول ہے، اولیاء کا فیضان دکھاتا ہے، صحابہ کا فیضان بتاتا ہے، نبیوں اور ولیوں سے محبت سکھاتا ہے، نبی پاک کی محبت کے جام پلاتا ہے. اس ماحول میں رہیں گے تو نیک بن جائیں گے. لیفٹ رائٹ ہوتے رہیں گے، ایسے دوستوں میں بیٹھیں گے جو ہمیں گناہوں میں لے جائیں گے، تو پھر کیسے نیک بنیں گے؟ تو اس ماحول سے وابستہ ہوں. ہر جمعرات اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ ہمارے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی